ایک مرتبہ عمر لانو فجر کی نماز پڑھانا چاہتے تھے. ایک دشمن جو تھا وہ قریب تھا کہیں، اس نے عمر لانو کو چاقو کے وار کیے. خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے عمر لانو کے اوپر چاقو کے وار کیے تو آپ زخمی ہو گئے اور گر پڑے. جب گر پڑے تو صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی. ایک اور صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے نماز کی امامت کروائی. کیونکہ عمر لانو امامت کروا رہے تھے، انہوں نے نماز کو کنٹینیو رکھا اور مختصر نماز پڑھا کے پھر نماز کے بعد عمر لانو کو اٹینڈ کیا. اس لیے شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی امام امامت کروانے لگے تو جو علماء ہوں ان کو امام کے فوراً پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ اگر امام کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ہارٹ اٹیک ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو پیچھے والا بندہ مسلمانوں کی نماز کی قیادت کر سکے اور ان کی عبادت پوری ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں نماز کا کیا مرتبہ ہے کہ عمر لانو جیسی شخصیت پر حملہ ہوا، وہ زخمی پڑے ہیں اور ان کا خون بہ رہا ہے، مگر مسلمان پہلے نماز مکمل کرتے ہیں، بعد میں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں. خیر ایک دو دن گزرے تو پھر اسی زخم کی وجہ سے عمر لانو کی شہادت ہو گئی. اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر لانو، اور بلا کر کہا کہ عبداللہ جب میری روح نکل جائے مجھے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا اور جلدی مجھے قبر میں اتار دینا. ان کا بہت اچھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی کہا جب میری روح نکل جائے مجھے جلدی نہلا دینا، کفنا دینا اور مجھے جلدی قبر کے اندر اتار دینا. ان کا کہ ابا جان ہم ایسے ہی کریں گے. جب تیسری مرتبہ کہا تو عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا، ابا جان ہم جلدی کریں گے کفن دفن میں، مگر آپ بار بار کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بار بار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، عمر لانو نے عجیب جواب دیا. عمر لانو نے فرمایا بیٹا میں جلدی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو جلدی میرا بوجھ اپنے کندھے سے نیچے اتار دینا. عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. آپ اندازہ لگائیے ان کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہوگا. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت پالی تھی، اس کے باوجود اتنا ڈرتے تھے. اگر اللہ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر مجھ سے ناراض ہیں تو جلدی میرا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے لیے ایسا ہم سفر مانگا کہ جو ان سے زندگی میں کبھی جدا نہ ہو، اور حضرت عمر لانو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں کبھی جدا نہیں ہوئے. ان کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. آئی صدائے کفر کسی سمت سے اگر، آئی صدائے کفر کسی سمت سے اگر، اس شخص کو اکیلا ادھر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا جو زور جہالت کی فوج کا، رومے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا جو دور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے حضرت عمر لانو جیسی شخصیت کو دنیا میں بھیجا. اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے.